حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت ہیں۔ آپ کے دور خلافت میں ایک کیس آیا، ایک مجنونہ دیوانہ عورت، اس کی نکاح شادی ہونے کے 6 ماہ بعد اسے بچہ پیدا ہوا۔ شادی کو 6 مہینے گزر گئے، خاتون کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا۔ لوگوں نے اس پر زنا کا بہتان لگایا کہ شادی کو ابھی 6 مہینے ہوئے ہیں، اس سے پہلے یہ ماں بن گئی ہے، بچے کی ماں بن گئی ہے، بچے کی ولادت ہو گئی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ کیس آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خاتون کے رجم کرنے کا حکم دے دیا، سنسار جس کو کہتے ہیں، پتھر مار کے مار دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، کہہ دو نا سبحان اللہ، درود شریف پڑھو تو عرض کروں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر کہنے لگے، امیر المومنین آپ اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کریں، آپ کا یہ فیصلہ درست نہیں ہے، آپ کا فیصلہ درست نہیں ہے، آپ اس کو رجم نہیں کر سکتے، یہ اس سزا کا مستحق نہیں ہے۔ علی آپ کی اس بارے میں کیا خیال ہے، کیا رائے ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں میں قرآن سے سمجھ رہا ہوں کہ یہ اس بچے کی جائز ماں ہے، یہ جائز اس کی اولاد ہے، اس پر زنا کا الزام جو ہے غلط ہے۔ علی 6 مہینے میں بچہ پیدا ہوا ہے اور آپ استدلال کر رہے ہیں قرآن مجید سے اور کہہ رہے ہیں کہ اس کے یہ بچے کا جو معاملہ ہے یہ قرآن کی آیت سے 6 مہینے میں کوئی عورت نکاح کے بعد 6 مہینے میں اگر بچہ جنم دے تو وہ اس کی اصلی اور جائز ماں ہے، اس پر زنا کا الزام نہیں لگ سکتا، دلیل کیا ہے؟ حضرت علی نے کہا قرآن میں موجود ہے۔ کیا موجود ہے؟ فرمایا حملہ وفصالہ 30 شہرا، اللہ نے بچے کے بچپن کو ذکر کیا، فرمایا کہ اس کی ماں اسے اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے اور دودھ پلاتی ہے مسلسل 30 مہینے۔ کتنے مہینے؟ 30 مہینے بچے کو اٹھاتی ہے حمل میں اور دودھ پلاتی ہے۔ بچے کو حمل میں ماں کے پیٹ میں رہنے کی مدت اور دودھ پلانے کی مدت کو اللہ رب العالمین نے 30 مہینے قرار دیا۔ کتنے مہینے؟ 30 مہینے۔ اس سے اشارہ ملتا ہے، اس سے اشارہ ملتا ہے کہ چونکہ قرآن میں ہے کہ فی عامین حولین کاملین، بچے کو دودھ پلاؤ 2 سال مکمل۔ کتنے سال؟ 2 سال بچے کو دودھ پلاؤ فی عامین، یہ بھی قرآن نے کہا، حولین کاملین یہ بھی قرآن نے کہا، اور پھر دودھ پلانے کی مدت کو قرآن نے 24 مہینے قرار دیا۔ 24 مہینے دودھ پلانے کے نکالو، باقی کتنے مہینے بچ گئے؟ 6 مہینے۔ 6 مہینے اس نے بچے کو اپنے پیٹ میں رکھا تو ماں جائز ہے۔ یہ علم ہے حضرت علی کی، یہ فراست ہے، یہ قرآن دانی ہے، یہ قرآن فہمی ہے۔ اس موقع پر امیر المومنین عمر فاروق ناراض نہیں ہوئے، چہرے پہ تیور نہیں بدلا، یہ عدالت کی توہین والا معاملہ نہیں اٹھایا کہ میرے فیصلے پر آپ نے جرا کر کے اور مجھے غلط قرار دے کر آپ نے 6 مہینے کے حمل کو جائز قرار دے کر اس کے رجم والے سزا کو غلط قرار دے کر اس کو معاف کرایا۔ اس موقع پر عمر فاروق کھڑے ہو گئے، کہا لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے آج عمر ہلاک ہو جاتا۔ علی نہ ہوتے تو عمر، بولے علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اس کی وضاحت کی، اگر علی نہ ہوتے عمر اپنے فیصلے پر ایک بے گناہ خاتون کو سزائے موت دے کر رجم کرا کے اس کا قاتل بنتا۔ حضرت علی فیصلہ سنا کے مجھے اتنے بڑے غلط فیصلے سے بچا لیا ہے، ہلاکت سے بچا لیا ہے، تو پتہ چلا کہ صحابہ ایک دوسرے کے ساتھ بڑے محبت سے پیش آتے تھے، ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرتے تھے، ایک دوسرے کے فیصلوں کا احترام کرتے تھے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فراست ہے، اس لیے کیا نام
مدینۃ العلم وعلی بابھا، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہر علم کا دروازہ قرار دے دے، وہ قرآن مجید کے اسرار اور رموز سے کیسے غافل ہو سکتا ہے؟ اس لیے حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر لکھنا چاہوں، بسم اللہ کے بے کی تفسیر لکھتے لکھتے میں 70 گدھے جو ہیں اس کے بورڈ سے اتنے کاغذ اور اتنے جو ہیں قلم اس پہ استعمال کروں کہ 70 گدھے جو ہے اس کے وزن اٹھا کر جائیں، تو اتنے بڑے عالم ہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو، فرماتے ہیں ہم اللہ کے تقسیم پر راضی ہیں، اللہ نے جو تقسیم کیا ہے حضرت علی فرماتے ہم اس پہ راضی ہیں، اللہ نے ہمیں علم عطا کیا ہے، اللہ نے ہمیں علم عطا کیا ہے، اور ہمارے مد مقابل جاہلوں کو مال دے دیا ہے، وہ اپنے مال پر گھمنڈ کر رہے ہیں، گھمنڈ کرتے رہیں، ہمیں اگر ظاہری طور پر دن و دولت نہیں ہے، ہم فقر کے جو ہے پسندیدہ لوگ ہیں، فقر کو پسند کرنے والے لوگ ہیں، ہم اللہ رب العالمین کی اس تقسیم پر راضی ہیں۔ رب ذوالجلال نے ہمیں علم عطا فرما دیا ہے، اس علم کی برکت اس مال سے کئی گنا زیادہ ہے۔ حضرت علی